بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق نوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان فار ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے معنی تجزیہ نگار ملیشیا کی مشہور شخصیت، کاروباری شخصیت اور ساتھ ساتھ سماجی شخصیت جناب ایم ایس صدر قریشی صاحب، جن کا بڑا گہرا مطالعہ ہے پاکستانی سیاست اور انٹرنیشنل پالیٹکس پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اپنے معزز تجزیہ نگار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے دو موضوع پر۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے ملک کی سیاست، خاص طور پر جو شوگر مافیا کا ایک اسکینڈل جو ابھرا ہوا ہے اور جس کو حکومت کوشش کر رہی ہے دبانے کی، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں ایک ایف آئی اے کے آفیسر ہیں جن کو جناب شہزاد اکبر صاحب، جو کہ معاون خصوصی ہیں عمران خان صاحب کے، اور پرنسپل سٹاف آفیسر جو عمران پی ایم کے ہیں موجودہ، ان کے کہنے پر ان ایف آئی اے آفیسر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ باجوہ صاحب، بالکل آپ نے صحیح پہنچانا، کیونکہ انہوں نے پوری ایک رپورٹ تیار کی ہے ڈاکومنٹلی اور اس کو باقاعدہ سبمٹ کر دیا ہے تھرو پراپر چینل۔ تو اس جرم ان کی نظر میں ایک جرم ہے، حالانکہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے پراپر ایک قانون کے دائرے میں رہ کر، تو ان کو اس کی سزا دے دی گئی، اس جرم کی پاداش میں انہیں نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو دوسرا ہمارا موضوع ہے، ابھی اس وقت ہاٹ جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے اسرائیل، پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شوگر مافیا کے اسکینڈل پر۔ جی سر۔ جی السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے تو بتا تو دیا سارا خود ہی کہ جناب علی وہ ایف آئی اے کے انسپیکٹر صاحب نے جب رپورٹ پیش کی تو اس کے اوپر انسپیکٹر کیسے وہ ڈائریکٹر لیول، سوری ڈائریکٹر صاحب نے جب رپورٹ پیش کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہی سب سے بڑا ہمارے ملک کا المیہ یہی ہے کہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا صداقت کی، امانت کی، اور سرٹیفکیٹ بھی لے کر آتے ہیں، وہ نہ صادق ہے نہ امین ہے۔ اچھا، دوسری طرف جناب علی جو ان کے حواری ہیں وہ ان سے زیادہ دو ہاتھ آگے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اب جو ڈائریکٹر صاحب نے رپورٹ پیش کی تھی تو اس رپورٹ کے اوپر تو کوئی ایک ہمارے ٹی وی اینکر صاحب نے پروگرام بھی کیا ہے باقاعدہ، اور اس میں یہ بتایا انہوں نے کہ جناب علی اس جو اسکینڈل کے اندر سب سے زیادہ جو پیسہ بنایا ہے وہ خود عمران نیازی صاحب نے بنایا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب اس رپورٹ کو آپ دیکھیں تو اب جو لوگ سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہوئے عدالتوں سے، تو وہ سرٹیفکیٹ کو جو بار بار یہی کہتا ہوں نا آپ سے ہر پروگرام میں اپنے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس، یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ نامزد ہیں، یہ جو ہے وہ عوام کا ووٹ لے کر نہیں آئے، یہ عوام کے لیے کام کرنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ جو انہوں نے 22 سال جو محنت کی تھی، جو پیسہ لگایا تھا تحریک انصاف کے اوپر، وہ پیسہ بھی ان کا اپنا نہیں تھا، وہ بھی انہوں نے غریب عوام سے بٹورا تھا۔ اس غریب عوام سے پیسہ بٹور کے آج انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا پاکستان کے اندر، ابھی تو تیسرا بن رہا ہے اور دوسرا بھی بننا ہے، تیسرا بننا ہے، اور کہتے ہیں جناب علی کہ یہ کارنامہ ہے۔ بھائی یہ کارنامہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ پاکستانی عوام کا کارنامہ ہے کہ اس نے آپ کو اتنا بڑا انسینٹیو دیا کہ آپ اتنے بڑے ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے اسکول کے زمانے بچوں نے اپنے گلک دیے تھے، وہ جو چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے بینک بچوں کے پیسے ڈالتے ہیں، وہ انہوں نے کھول کے جناب شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے اسکول کی طرف سے جناب جمع کرائے تھے۔ تو آپ نے تو ان بچوں کو مستقبل کے لیے بھی نہیں سوچا، اور آپ اسکینڈل کے اندر پوری طرح پھنس گئے۔ جب رپورٹ کھل کے آپ کے سامنے آ گئی، جسے کہتے نا سچ سامنے آیا، تو آپ تو پی نہیں سکتے نا، کیونکہ آپ تو نام نہادی صادق ہو نا، نام نہادی سچے ہو، نام نہادی جو ہے امین ہو، وہ آپ نے اس کو فوری طور پر جو ہے نا اس کی پاداش کے اندر اس کو سائڈ لائن کر دیا۔ اب ان سب باتوں پر اگر ہم غور کریں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت عوام پاکستان کے مستقبل سے نہیں کھیل رہی؟ کیا یہ حکومت عوام پاکستان کو دھوکہ نہیں دے رہی؟ کیا یہ حکومت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو جو بالائے طاق رکھے یعنی اس کی دھجیاں نہیں بکھیر رہی؟ یہ سارے وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ پھر میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جناب علی یہ یہودی لابی ہے تو آپ انکار کر دیتے ہیں فوراً، آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے ہر ایک کو لی اسے۔ نہیں سر، اب آپ بولیں، ابھی تو میں خود ابھی بددل ہوا ہوں،
کیونکہ میرے سامنے سے رپورٹ گزری ہے، میں ذرا تھوڑا سا ناظرین بتا دیتا ہوں. اس رپورٹ میں ناظرین جناب باجوہ صاحب ہیں، یہ ڈائریکٹر لیول کے آفیسر ہیں FIA میں. ان کو ذمہ داری سونپی گئی شوگر مافیا کے بارے، یہ کمیشن بنایا تھا گورنمنٹ نے خود ہی. جی. اچھا انہوں نے فل انکوائری کی جناب. اس انکوائری میں جناب جہانگیر ترین صاحب کی شوگر ملیں آ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ میاں برادران کی شوگر مل اس میں انوالو نہیں ہے، جو سب سے اہم چیز حیران کن بات ہے کہ وہ کیوں انوالو نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کی شوگر ملز ہیں، اور باقی جو مزید جو ایک وفاقی وزیر بھی ہے اس وقت. جی جناب میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا. نہیں آپ نام لیں، کھل کے لیں، بات کریں تو کھل کے کریں. تو وہ جو ہے وہ بھی ان کی بھی شوگر مل اس میں. وہ کون ہے وفاقی وزیر سر؟ وہ ہے بس اب چھوڑیے اس کا نا، وہ پھر بات کو بھی اس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی ہے. تصدیق اچھا ایک مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں. جی. اچھا یہ جو شوگر کا اسکینڈل ہوا ہے جی وہ پچھلے دور کا نہیں ہے. نہیں یہ موجود ہے. اب موجود ہاں لیٹسٹ ہے. اب جب لیٹسٹ ہے تو یقیناً دیکھیں نا، یہ ہمیشہ پچھلی حکومتوں کو گالیاں دیتے آ رہے ہیں جی کہ انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں یہ کیا. اب جب ان کی حکومت آئی ہے جی تو انہوں نے بھی تو وہی کچھ کیا ہے جو رپورٹ سامنے آئی ہے. اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے. جی اس سے بھی زیادہ بھیانک. تو یہ تو چوروں کے سردار ہیں. اس میں جو سب سے اہم آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شوگر مل سے جو چینی تیار ہو کے بالکل ریڈی ہو جاتی ہے مارکیٹ میں جانے کے لیے، اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے نا سر، وہ 40 روپے kg بھی نہیں پڑتی. یہ باقاعدہ یہ جو آفیسر ہیں انہوں نے پراپر ایک پروف دیے. 60 روپے بھی اگر یہ مارکیٹ میں بھی بکے تب بھی ڈسٹریبیوٹر بھی کما سکتا ہے، شوگر مل تو کما ہی رہی ہے، ساتھ میں ریٹیلر بھی کما سکتا ہے. 60 روپے کلو اگر یہ فروخت ہو، لیکن یہ وہ کتنے پہ رہی ہے؟ 110 115 120. وہ باقی پیسہ بیچ میں. وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہی چیز بتا رہا ہوں. اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے جو شوگر کا جو اسکینڈل ہوا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے 70% جو پیداوار ہے شوگر ہماری جو چینی جو بنتی ہے، خاص طور پہ جناب جہانگیر ترین صاحب کی جو ملز ہیں یہاں سے جو تیار ہوتی ہے چینی، جو بھی جہاں سے تیار ہوتی ہے، یہ خفیہ طور پر افغانستان سے مگن ہو رہی ہے، جہاں کے منہ مانگے دام جی منہ مانگے دام مل رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ملک میں چینی کی قلت. اچھا افغانستان اسمگلنگ ہو رہی تو کیا افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں کوئی بارڈر نہیں ہے؟ بارڈر ہے لیکن تو وہاں پہ کون ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں؟ وہاں پر بھی ایجنسیاں کون سی ایجنسی ہوتی ہے؟ بس لا اینڈ آرڈر کی ایجنسی میں نام ہی لینا چاہ رہا. جی. تو سب کی ملی بھگت سے کام ہو رہا ہے، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا ہو رہا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور پیس کون رہا ہے؟ عوام پیس رہی. اچھا اس میں جو ڈائریکٹ پیسہ بنا ہے جو الزام لگ رہا ہے جی وہ جناب ہمارے پرائم منسٹر صاحب پہ لگ رہا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ان کو منع کر رہے ہیں کہ یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آنی چاہیے. انہوں نے ایک پراپر چینل کے ذریعے یہ رپورٹ سبمٹ کرائی تو ان کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. باقاعدہ ابھی انہوں نے خود کہا باجوہ صاحب نے کہ آپ جو ہے جناب شہزاد اکبر صاحب جو ڈیلی ایک فائلوں کا پرندہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، شریف فیملی نے یہ کیا، ڈار فیملی نے یہ کیا، نواز شریف کے فلانے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ڈیلی ایک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ذرا سا تجربہ نہیں ہے سیاست کا. ان کو لگایا اس کام کے لیے نا، ان کو لگایا کہ کام پہ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں، ان کے جو بھی موجودہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، پرنسپل سیکرٹری جو ان کا سب سے ہائیسٹ جو ان کا رینک والا آفیسر ہے، وہ اور شہزاد اکبر کے درمیان جو ٹیلی فونک کال ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی فرانسک کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. وہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کہتا بھائی، میرے بات میں یقین نہیں ہے نا، آپ ان دونوں کی جو فون ریکارڈ ظاہر نہ کریں، ہاں جی وہ آپ فرانسک کرا لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یعنی عوام کو کھلا دھوکہ دیا جا رہا ہے، کھلا دھوکہ دیا جا رہا ہے، تصور وزیر کی ریاست کا دیا جا رہا ہے. بالکل. لیکن حالت یہ ہے وہی والا حساب سے انتہا کر دی گئی. کرپشن تو بالکل جناب جسے کہتے ہیں آج کل کرپشن کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. یہ بار بار کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کا جی اور میاں حمزہ شہباز کا کوئی سیکرٹری ہے یا کوئی کلرک ہے، وہ کروڑوں پتی بن گیا، اس کے نام پر اتنے پیسے گئے. اور بھائی میرے رحیم یار خان کا ایک ڈھابا لگانے والا، اس کے اکاؤنٹ سے 16-17 ارب روپے کہاں سے آ گئے، وہ کہاں سے امیر کروڑوں پتی بن گیا، کون ہے اس کے پیچھے؟ وہ نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو. آپ ایک شریف فیملی کے پیچھے پڑ گئے ہیں بھائی، انہوں نے یہ کیا، چلو انہوں نے جو بھی کیا، لیکن انہوں نے ملک میں بھی لگایا، انویسٹمنٹ کیا، ملک میں رہے، بھاگے نہیں ہیں. یہ تو میری تو سمجھ سے باہر ہے. ابھی یہ ملک جا کس طرف رہا ہے.
اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی کیا ہے. دوسرا ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں, جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب جی, انہوں نے انصار عباسی صاحب کو ایک پروگرام میں کہا, یہ بھی گزشتہ دن آن ایئر ہو رہا تھا, انہوں نے وفاقی وزیر کا نام نہیں لیا, وہ اس وقت موجودہ وزیر ہیں, 2 وزیر ہیں. ایک وزیر جا کر ملا ہے شریف فیملی سے لندن, موجودہ حکومت کے وزیر, موجودہ حکومت کے وزیر جناب, وفاقی وزیر, صوبائی وزیر نہیں, وفاقی وزیر. انہوں نے جا کر کہا کہ میاں صاحب بچاؤ, خدا کے واسطے ہمارے اوپر رحم کرنا, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. ایک جو وفاقی وزیر ہیں وہ نہیں ہے جو میاں صاحب سے ملے, وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جس دن یہ حکومت کا خاتمہ ہوگا میں خیرات کروں گا. یعنی موجودہ حکومت کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن موجودہ حکومت جو ایک عوام پر مسلط کی گئی حکومت ہے اس کا خاتمہ ہوگا میں خیرات کروں گا, تو وہ خیرات بڑھے. یہ پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر ہیں, یہ کوئی اطاعتی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہم اپنے پروگرام میں اب تک جو باتیں کہتے آ رہے ہیں وہ سب سادے خود ہی نظر آ رہی ہیں. جی, تو یہ آگے صورتحال بن رہی ہے جناب. اس میں کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی کو فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے. آگے سے کہتے ہیں کہ ہم کارکردگی کی بیس پہ الیکشن جیتیں گے. اور بھائی کیا کارکردگی ہے آپ کی, بھائی کیا کیا آپ نے اب تک؟ بھائی جس کارکردگی کے تحت وہ اب آئے ہیں حکومت کے اندر, جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے ان کو وہ نواز رہے ہیں. سر ان کے اپنے لوگ پریشان ہیں. ہاں نا, جنہوں نے بٹھایا ان کو تو نواز رہے نا, وہ تو دوبارہ ان کو بٹھا دیں گے. یہ کارکردگی پاورفل ہے نا بھائی, جنہوں نے بٹھایا وہ پاورفل ہے. آخر کب تک یہ گاڑی جب سے پاکستان بنا چلتی آ رہی ہے, ایسے نہیں ہوگا سر. نہیں جناب, ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک ہماری عدلیہ, جب تک ہماری عوام, جب تک ہماری عوام شعور یافتہ نہیں ہوگی جی, وہ ہر آدمی کو مقدس گائے نہیں سمجھے گی. بالکل صحیح ہے کہ آپ دنیا بھر کے تمام محکموں کے خلاف بول سکتے ہیں, نہیں بول سکتے تو ایک محکمے کے خلاف نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ اس محکمے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے, وہ سب آسمان سے اترے ہوئے ہیں, ان میں چور نہیں ہے, ان میں ڈاکو نہیں ہے, ان میں مکر کرنے والے نہیں. ہماری ریاستی ادارے جو ہیں جو ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں, ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں, ان کے جتنے بھی ہیں ذمہ داران ہیں ہم سب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ان میں جو کالی بھیڑ ہیں ان کو ہم بے نقاب کریں گے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کالی بھیڑوں کو, چاہے پاکستان کے کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتی ہیں, جنہوں نے چوری کی ہے, جو پاکستان کے قانون کو جنہوں نے توڑا ہے, جنہوں نے پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر جو ہے نا غلط کردار ادا کیا ہے, بے دریغ ان لوگوں کو قتل کیا ہے جو مجرم نہیں ہے, جنہیں اٹھا کے لے کے گئے, جن کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتے. ابھی آپ دیکھیے نا میر شکیل الرحمان کتنے عرصے سے قید بند کی مصیبت ہے, 250 دن ہو گئے. صحیح ہے, ان کے خلاف کوئی کیسی فائل نہیں ہو. وہ اصل میں ایک محکمے کے کو کھلتے نہیں ہے نا. وہ بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہماری عدالت سو رہی ہے, عدالت نے نہیں دیکھ رہی, چیف جسٹس کیا کر رہا ہے. دیکھیں پکڑ سب کی ہونی ہے, بالکل اللہ کی لاٹھی جو ہے نا اس میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اور کی رسی بڑی ڈھیلی ہے ان لوگوں کی, اور جب وہ کسے گا تو آپ دیکھ لیں کہ ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا تھا. جس نے عوام کو دھوکہ دیا اسلام کے نام پر, اس کی لاش کے چیچڑے اڑ گئے, اور اس کی قبر پہ کوئی, میں غلط الفاظ نہیں کہنا چاہتا, کوئی جانے والا نہیں اس کی قبر میں جا کے کھڑو کے درود پڑھنے والا نہیں ہے. اور جنہوں نے قوم کے لیے کچھ کام کیا تھا, آپ دیکھیے جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے, جو سچے دین کے دائی ہیں, جب جنازہ اٹھتا ہے تو پاکستان کے اندر ریفرینڈم ہو جاتا ہے. جناب اس سے بڑا جنازہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں, اس سے بڑا جنازہ ایشیا کی ہسٹری میں نہیں, اس سے بڑا جنازہ 100 سال کی تاریخ میں نہیں. نہیں, میں سراصل میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے, روز بڑے بڑے جلسے کرتے تھے, اور جلسے بھی انٹرنیشنل میڈیا کوریج کرتا تھا, اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو ملک کو پتہ نہیں یورپ بنا دے گا. یہ صاحب کہتے تھے جناب عمران خان صاحب کہ بیرون ملک سے لوگ یہاں جاب کرنے آئیں گے, پاکستان کے ورک پرمٹ کو لوگ ترسیں گے. یہ ان کے بیانات تھے. اب حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے دیکھیں, جو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک وہ ہوتا ہے نا جسے اپنے پروڈکٹ بیچنے کا طریقہ کار. جی جی, تو یہ ان کی مارکیٹنگ تھی, پروڈکٹ بیچنے کا طریقہ کار تھا. ان کو وہی یہودی لابی فنڈنگ کر رہی تھی, اس لیے ان کے اتنے بڑے بڑے جلسے بھی ہو رہے تھے, اور میڈیا جو ہمارا وہ بھی پیسے لے کے جناب ان کی کوریج دے رہا تھا. اب آپ دیکھیں نا, جو جلسہ 50,000 کا تھا اس کی میڈیا نے کوریج دی,
جو 126 دن کا جھرنا تھا اس کو میڈیا نے لائیو دکھایا لائیو 126 دن کا دھرنا جو تھا اس کو ہمارے تمام میڈیا نے لائیو دکھایا نہیں دکھایا. اب آپ بتائیے یہ پاکستان ہے, اسلامک کنٹری ہے, ایک شخص کا جنازہ اٹھتا ہے اس کو ہمارے کتنے میڈیا نے لائیو دکھایا اور کتنی کوریج دی, اور سر باقاعدہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے, وہی تو نہ کیا جائے چیز. تو آپ وہ بتائیے نا, ایک طرف جو ہے میڈیا 24 گھنٹے رات کے 2 بجے بھی دکھا رہا ہے کہ جناب علی وہ سو رہے ہیں, وہ گڑائی لے رہے ہیں, وہ چائے پی رہے ہیں, وہ باتھ روم گئے ہیں, وہ پشی کر رہے ہیں, وہ نہا رہے ہیں. وہ بھائی یہ میڈیا کی کوریج تھی اس وقت نہیں, یہ میڈیا بھی اس سے بڑا معاملہ ہے. میں حامد میر صاحب کو بالکل ان کا ذکر کروں گا, بہت اچھا ہاں, یہ کامران خان نے بھی کوئی بات کی ہے کیا نام ہے ابھی اس حوالے سے, کس حوالے سے جو آپ وہ دوسری بات کر رہے تھے نا ابھی, کیا نام ہے, ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, جو آپ کا دوسرا ٹاپک ہے اپنے اسرائیل کا, اس پر جو ہے کامران خان صاحب نے یہ مبشر لقمان اور کامران خان دونوں نے یہ حکومت کی بی ٹیم ہے جو نظر آ رہا ہے. اب جو کام حکومت کو جو کرنے جانا ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ شوشہ چھڑواتے ہیں ان سے. انہوں نے, آپ کو پتا ہے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مبشر لقمان نے اسرائیل کے ایک ٹی وی چینل پر جا کر باقاعدہ بات کی ہے, انٹرویو کی ہے, اور ان سے فیس ٹو فیس بات. اب آپ یہ بتائیے کیا پاکستانی اسرائیل جا سکتا ہے؟ پابندی ہے نا. پھر یہ مبشر لقمان نے وہاں جا کر یا کہیں اور جا کر سیٹلائٹ سے بات کی ہے کہیں اور, جب ہم ایک ملک کو تسلیم نہیں کر سکتے کرتے, ہم اس سے ہم تعلقات رکھنا نہیں چاہتے, اس کی ایمبیسی ہمارے پاس نہیں, تو آپ کیوں, آپ کیا چاہتے؟ یہ سارا گیم پلان ہے, یہ شوشہ چھڑوایا گیا ان کے ذریعے. ابھی تو آپ کے جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک دوست ملک کی طرف سے دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے. وہ دوست ملک کون ہے؟ سعودی عرب. سعودی عرب ابھی تو خود تسلیم نہیں کیا, تو وہ اور کون ہو سکتا ہے دوست ملک؟ بتائیں نا, بتاتے کیوں چائنا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ بتاتے کیوں بھائی آپ کا دوست کون ہے؟ آپ کے تو جن کی ڈرائیو نہیں کرتے وہی آپ کے دوست ہیں. نہیں, ان کے بتائیں نا, وہ کیوں نہیں بتا رہے, وہ دوست کون ہے؟ یہ سارا مجھے کہا جاتا ہے یو ٹرن نہ لے لیں, اسرائیل کو تسلیم ہی نہ کر لیں. یہ سارے پلاننگ وہی ہو رہی ہے. میں تو آپ سے پچھلے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں نا, لیکن جو باتیں جن باتوں کو نیازی صاحب نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں نہیں ہوں گی, وہی ہوگی. اب آپ دیکھیے نیازی صاحب نے کہا جی ہم جو بھیک نہیں مانگیں گے, ہم کشکول توڑ دیں گے, ہم خودکشی کر لیں گے. انہوں نے افغانستان جو 40 سال سے جنگ کے اندر گرا ہوا ہے وہاں سے بھی جا کے جناب پیسے لے لیے. یار آپ سے بڑا کوئی بھیک مانگا پیدا ہوا ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی نیازی صاحب؟ آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے, بلکہ آپ کے لیے تو پانی بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ کو تو ایسے ہی مر جانا چاہیے. دوسری بات, آپ بڑے بے شرم آدمی ہیں. آپ نے پاکستان میں, آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں, آپ نے پاکستان کی قوم کو بھیک منگا بنا دیا ہے. بالکل آپ دوسروں کو بھیک منگا کہتے تھے, آپ بھیک منگوں کے سردار ہیں. آپ کی نسلیں جو ہے نا پاکستان کے اندر پیدا ہوتی تو آپ کو پتا چلتا. آپ نے اپنی نسل تو باہر رکھی ہوئی ہے. کوئی عزت نہیں بن رہی پاکستان کی. پاکستان کی عزت آپ بناؤ گے؟ کیا عزت بنائی ہے پاکستان کی عزت آپ بناؤ گے؟ آپ کا پڑوسی ملک جو 40 سال سے جنگ کے لپیٹے کے اندر ہے, آپ نے وہاں سے بھی جا کے جناب علی بھیک مانگ لی ہے کرونا وائرس کے فنڈ کے لیے. شرم آنی چاہیے. اناؤنس کرتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں نہیں آپ رکھیں, ہم دینے آئے ہیں آپ کو, ہم دینے آئے ہیں آپ کو. یار آپ جنگ میں جھکے ہوئے ہو, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو یہ سارا اثر نا ابھی جو ایک صورتحال ایک بنتی جا رہی ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے. اچھا ایک دو باتیں میں اس حوالے سے اور کر دوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے اور بار بار ایک بات یہ کہہ رہا ہوں, ہر چمکنے والی چیز جو ہے نا, ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی, نہ ہی سونا ہوتی. بالکل. ہمارے جو پاکستانی ہیں نا بڑے سادہ لوگ ہیں. ہمارے پاکستانی بہت اچھے ہیں. تب کیوں ایک شخص نے آگے نعرہ دیا روٹی کپڑا مکان کا, پوری قوم اس کے ساتھ تھی. ایک دوسرے اس کے بعد ایک بڑا نعرہ دیا اسلام کا, شریعت کا, پوری قوم اس کے ساتھ ہو گئی. پھر ایک دوسرا نعرہ دیا جناب علی انصاف. نہیں بیچ میں ایک اور کودا تھا نا, وہ کیا نام ہے لندن بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک مخصوص پاکستانیوں کے لیے جو ہجرت کر کے آئے تھے, جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں, پورے مہاجر کو ان کے پیچھے رکھ کے. اچھا اب اس کے بعد مشرف بھی تو آئے تھے, مشرف کا نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان. او بھائی واہ, یہ تو سب سے بڑا لیڈر ہے, اس کو خوشی سے کوئی غرض نہیں, سب سے پہلے پاکستان. لیکن دیکھیے مشرف نے کچھ تھوڑے بہت کام ضرور کیے تھے, میں جو سچائی ہے وہ کروں گا, لیکن جو اصل کام تھا وہ مشرف نہیں کر سکے. بلکہ مشرف نے جو کام کیا ہے نا
وہ نسلوں کو تباہ کرنے کا کام کیا ہے. اس کے دور میں جتنا یہ میڈیا آزاد ہوا ہے, جتنی بے حیائی بے شرمی پھیلی ہے نا, اس کے ریکارڈ ٹوٹ گئے سارے. کسی دور میں نہیں پھیلی. اتنے پچھلے 40 سال میں نہیں ہوئے تھے, 50 سال میں نہیں ہوئے تھے جتنے 10 سال 8 سال دور میں ہو گئے. تو ہر ایک آدمی نے جب وہ آ رہا تھا تو کہا کچھ اور تھا, اور جب اس کو صدارت مل گئی تو اس نے کیا کچھ اور ہے. اسی طرح سے اب نیازی صاحب آئے کہ سارے چور ہیں. آپ دیکھیے پوری قوم کو, تمام اداروں کو سوائے ایک ادارے کے جو ان کا سپورٹر تھا, سب کو انہوں نے کہہ دیا سب چور ہیں. اچھا صحیح ہے نا نیازی صاحب نے. جو چور نہیں ہے وہ کون؟ جو چور نہیں ہے وہ عدالت سے سرٹیفکیٹ لے کر آئے, وہ چور نہیں. ہماری عدالتیں بھی جو ہے نا بے شرم ہے عدالتیں پاکستان کی. پاکستان کی عدالتی نظام سب سے کرپٹ عدالتی نظام ہے. اگر پاکستان کا عدالتی نظام صحیح ہو جائے نا تو باہر جو پیشکار بیٹھا ہوتا ہے نا, اور پیشکار نے جو 3 آدمی باہر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ سلسلہ ختم ہو جائے. وہ 3 آدمی باہر چھوڑے ہوتے ہیں, وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے. جو غریب آدمی ہے جو ڈائریکٹ پہنچتا ہے انصاف لینے کے لیے, وہ رولتا رہتا ہے. سالوں نہیں, 5 سال نہیں, 10 سال 20 سال مقدمے چلتے ہیں. اب سوچو یار, 20 سال مقدمہ چل رہا ہے, بچہ پیدا ہو گئے, جوان ہو گئے, شادی ہو گئی, اس کے بچے پیدا ہو گئے, مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے, یہ اسلامی ملک ہے. یہ جناب علی ہمارا جو لا کہتا ہے, یہ تو کہتے ہیں میں چینج کر دوں گا. یہ کیا چینج, یہ تو چوروں کے سردار ہے, یہ چینج کریں گے نا. پولیس ریفارم سے لاؤں گا, کہاں ہے وہ بھی اتنا بڑا ثانیہ ہوا تھا موٹر وے والے کا. کیا مزے کی بات دیکھیے, نہیں وہ مجرم پکڑا گیا, ہاں اس کو کچھ پتہ ہی نہیں, ایکسپٹیشن ہو گئی, ہاں سب کچھ کہانی ختم ہو گئی. لیکن اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کب اب اس کے پیچھے ہاتھ ہیں بڑے مضبوط جو یہ سارے کام کرواتے تھے, جو انفارمیشن دیتے تھے. جب ٹول ٹیکس سے گاڑی گزرتی تھی تو وہ بتاتے تھے کہ بھائی آگے گاڑی جا رہی ہے, اس کے اندر صرف خواتین ہیں, وہ آگے گاڑی جا رہی ہے, اس میں جو فلاں پارٹی اسٹرانگ پارٹی جا رہی ہے, اس کے بعد کچھ ہوگا. یہ سارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ان کا کام کرا تھا. تو حکومت نام کی چیز ہے پنجاب میں یا نہیں ہے؟ نہیں, میں تو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کون وہاں پر کون حکومت کے رٹ کہیں پنجاب کے کہیں میں بھی نہیں ہے. یہ کیا حکومت, یہ نااہل لوگ آ کے بیٹھ گئے, ٹولہ ہے تو نااہلوں کا. یار آپ ان کو بڑا میں نواز شریف کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں ذاتی طور پر. اس لیے اس کے ریزن بتاؤں میں آپ کو. 3 مرتبہ حکومت ملی, کچھ بھی نہیں کر سکا وہ. نہیں, اس نے بہت کچھ کیا, یہ نہ کہ اتنا خاص نہیں کیا, اس نے پھر بھی بہت کچھ کیا, لیکن جو کرنا چاہیے تھا اصل کام وہ نہیں کیا. اور میں یہ کہتا ہوں, میں اس کو یعنی ذاتی طور کی بات کر رہا ہوں کہ میں ایک طرح سے اس کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں. وہ سلوٹ کس لیے پیش کرتا ہوں کہ اس نے 3 مرتبہ اپنی حکومت گوائی, اور وہ صرف اس لیے گوائی کہ وہ صحیح معنوں میں جمہوریت کی, جمہوری لوگوں کی یعنی سیاسی لوگوں کی بالادستی چاہتا تھا قانون کے اندر, جس کو ہمارے لا اینڈ آرڈر ایجنسیز اداروں نے ایکسپٹ نہیں کیا. اس لیے اس کو اٹھا کے 3 مرتبہ سزا کے طور پر اس کو باہر چھوڑا. اگر یہ پوائنٹ, یہ نقطہ ہماری قوم سمجھ لے تو ہمارے ملک کے اندر امن بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا, ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا. ورنہ ایک ڈپارٹمنٹ ترقی کر رہا ہے جی بس ختم, باقی سب کو کہیں کسی ڈپارٹمنٹ کو وہ ترقی نہیں کرنے دی جا رہی. تو ناظرین ابھی اصل میں ہمارے پروگرام کا ٹائم اصل میں بہت شارٹ رہ گیا, 1 منٹ سر میکسیمم ہمارے پاس ہے. اب 1 منٹ میں سر آپ یہ بتا دیجئے, 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا, کہ حکومت نے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے, کہیں وہ یو ٹرن تو نہیں لے لیں گے, بس یہ 1 منٹ میں سب کچھ بتا دیں. دیکھیں ابھی یہ جو ان کے 100 پوائنٹ میں تھے, 100 پوائنٹ جو تھے ان کے جو انہوں نے دیے تھے, اس میں 99 پہ تو یو ٹرن لے چکے ہیں. اچھا تب یہ رہ گیا, بس اب ایک رہ گیا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. سینچری یعنی کہ بننے کے چانسز ہیں, سینچری تو انہوں نے کرنی ہے جناب. اچھا سینچری کریں گے, بالکل کریں گے. ناظرین آپ کو جواب مل گیا ہوگا, امید ہے آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پر ایک کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تو جاتے جاتے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب احمد صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.